forced me to take medicine, and they وہ مجھے مجبور کرتے تھے کہ میں دوائی کھاؤں. وہ مجھے بیڈ سے باندھ کر بہت مارتے تھے. اگر آپ کی حکومت اور پارٹی کے بارے میں مختلف رائے ہے تو آپ ذہنی مریض ہیں. جونجی کو کووڈ-19 لاک ڈاؤن کے قوانین کے خلاف احتجاج کرنے کے بعد زبردستی ہسپتال بھیج دیا گیا. ڈاکٹروں نے انہیں بتایا کہ ان کا علاج ذہنی مرض اسکیزوفرینیا کے لیے کیا جائے گا. جونجی کا کہنا ہے کہ وہ ذہنی طور پر بالکل ٹھیک تھے. دوا لینے سے مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے میرا دماغ صحیح سے کام ہی نہیں کر رہا. ایک بار تشخیص ہو جائے پھر اس کے بعد مریضوں کی زندگی بھر نگرانی کی جاتی ہے. پولیس باقاعدگی سے جونجی کے والد سے رابطہ کرتی تھی تاکہ پتہ کر سکیں کہ وہ کیسا محسوس کر رہے ہیں. جونجی نے ان میں سے ایک کال ریکارڈ کی. اگر اس کی حالت میں کوئی غیر معمولی تبدیلی ہو تو ضرور رپورٹ کریں. ہسپتال واپس بھیجے جانے کے خوف سے جونجی چین چھوڑ کر نیوزی لینڈ چلے گئے. جب وہ نیوزی لینڈ پہنچے تو انہوں نے اپنے ساتھ ہونے والے واقعے کے بارے میں پوسٹ کرنا شروع کیا. جیسے ہی وہ پہنچے ان کو یہ میسج موصول ہوا: آپ جتنا اس بارے میں پوسٹ کریں گے آپ کے خاندان کو اتنی ہی تکلیفوں سے گزرنا پڑے گا. آپ اپنی اظہار رائے کی آزادی کے بارے میں بات کر رہے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ نیوزی لینڈ میں ہم کچھ نہیں کر سکتے؟ چینی کمیونسٹ پارٹی سب کو سزا دینے کو ضروری کیوں سمجھتی ہے؟ مجھے صرف انصاف چاہیے. میں یہ امید کرتا ہوں کہ مستقبل میں شاید چین میں تبدیلی آ سکے. برطانیہ میں چینی سفارت خانے نے BBC کو بتایا کہ چین قوانین کے تحت چلتا ہے اور قانون واضح طور پر کسی کو غیر قانونی طور پر حراست میں رکھنے کو ممنوع قرار دیتا ہے.